اس سے ہٹ نہیں سکتا کہ جب آپ ٹھان لیجئے تو پھر اللہ پہ بھروسہ کیجئے. یہ مکڑی کے جالے ہیں جن پہ آپ نے بھروسہ کر رکھا ہے. نبی کی سیرت کا یہ سبق، جب کوئی بڑا کام لے کے اٹھیے تو آپ کی نظر اللہ پر ہونی چاہیے، انشاءاللہ کامیابی ہو. خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے کہ ہیں عارضی زور کمزور. تولیے یا تہمت کے اندر زعفران کی خوشبو سے تہمت کو بسا دیا تھا. تو حضرت جب غسل سے فارغ ہوئے تو دیا کہ حضرت اس کو پہن لیجئے. حضرت کو خوشبو پسند تھی تو حضرت کی طبیعت میں انبساط و فرحت ہو گئی. نکلے نہا کر تو حضرت کی خدمت میں ایک طباق پیش کیا جس میں کچھ کھجوریں تھیں، کچھ کشمش تھی. حضرت نے تناول فرمایا. اب حضرت کے پاس وقت کہاں تھا؟ دنیا میں سب سے زیادہ مصروف تو محمد الرسول اللہ تھے، کیونکہ وہ معلم بھی تھے، وہ سپہ سالار بھی تھے، وہ وفود کا استقبال بھی کرتے تھے، وہ بادشاہوں کا جواب بھی دیتے تھے. اتنی مصروفیت دنیا میں کسی کی نہیں رہی ہے جتنی مصروفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں رہی ہے. ان کے کندھوں پر تو پورے جہان کا بوجھ تھا. اتنی دیر کہاں ٹھہر سکتے تھے؟ بس آپ نے کشمش اور چھوارے تناول فرمائے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائے. اللہم صلی علی آل سعد، اے اللہ سعد کے گھر والوں پر رحمت نازل فرما. اور اس کے بعد فرمایا کہ اب مجھے واپس جانا ہے. تو قیس بیٹے نقل کرتے ہیں کہ ابا نے کہا، سعد نے کہا کہ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل آئے ہیں تو کیا پیدل ہی واپس جائیں گے؟ ارے استبل سے گھوڑا کھول کر لاؤ اور اس کے اوپر زین کسو اور دروازے پہ کھڑا کرو، حضرت اس پہ سوار ہو کے جائیں گے. چنانچہ گھوڑا آ گیا. حضرت کے ہاں تکلف تو تھا نہیں، پیدل چلنے میں بھی کوئی تکلف نہیں تھا اور سوار ہونے میں بھی کوئی تکلف نہیں تھا. وما انا من المتکلفین. چنانچہ آپ سوار ہو گئے. جب حضرت چلنے لگے تو ابا نے کہا یا قیس اصحب رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آئے ہیں تو کیا اکیلے ہی جائیں گے؟ ساتھ ساتھ چلے جاؤ. فصحبت، تو میں بھی حضرت کے ساتھ چل دیا. جب میرے ابا کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، میرے ابا کی نگاہوں سے اوٹ ہو گئے تو حضرت نے فرمایا تم بھی اس پر سوار ہو جاؤ. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. غور فرمائیے، یہ ہے تواضع، یہ ہے سلطان مدینہ کی سادگی، یہ ہے سلطان مدینہ کی خاکساری. ہم تو ان کی خاک پاک کے برابر بھی نہیں ہیں. اللہ رے ایسے حسن پہ یہ بے نیازیاں کچھ ہیں بھی نہیں، اور ایڑیاں زمین سے نہیں لگتی، اور ہمارے دماغ آسمان پر رہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. اللہ کو یہ پسند نہیں کہ ایک آدمی سواری پر چلے اور دوسرا آدمی اس کے پیچھے دوڑے زمین پر. تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، سعد کے بیٹے قیس کی یہ جرات کہ سلطان مدینہ کے برابر بیٹھے. حضرت میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کے برابر بیٹھوں. تو آپ نے فرمایا اما ان ترکب و اما ان تنصرف. نہیں، تکلف ختم کرو، یا تو بیٹھ جاؤ سواری پر یا واپس چلے جاؤ. فانصرفت، تو میں نے کہا واپس جانا تو منظور ہے مگر بیٹھنے کی ہمت نہیں. چنانچہ میں واپس آ گیا. اے تکلف کی زندگی بسر کرنے والوں اور اے نمائش اور ٹیپ ٹاپ میں رہنے والوں، سنو، کم مایا لوگ ٹیپ ٹاپ کرتے، جن کو یقین ہوتا ہے کہ وہ بے مایا، وہ بے ہنر ہیں. لیکن جن کو اللہ جوہر عطا کرتا ہے، جن کو اللہ دولت عطا کرتا ہے، جن کو اللہ اپنی نعمت عطا کرتا ہے، وہ ٹیپ ٹاپ سے دور رہتے ہیں.
ٹیپ ٹاپ سے رعب نہیں قائم ہوتا، نمائش سے لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنتی، بلکہ رعب قائم ہوتا ہے سادگی سے اور تواضع سے۔ فروتنی سے نہیں کوئی خستہ حال ہوا، گرا جو دانا زمیں پر وہی نہال ہوا۔ عاجزی سے آدمی ذلیل نہیں ہوتا، کمتر نہیں ہوتا، جو دانا زمین پہ گرتا ہے وہی پودا بنتا ہے، وہی لہلہاتا ہے، اور اگر چٹان پر بیٹھا رہے اور زمین پر آنا گوارا نہ کرے تو کبھی اس کو درخت بننا اور پودا بننا اور لہلہانا نصیب نہیں ہوگا۔ تو دوستو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا سبق ہے سادگی۔ حاتم تائی کے بیٹے عدی ابن حاتم کے مسلمان ہونے کا واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ کوئی معجزہ دیکھ کے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کوئی شان و شوکت دیکھ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور تواضع دیکھ کر انہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ نصرانی تھے، حاتم تائی نصرانی تھا، ان کے بیٹے بھی نصرانی تھے عدی ابن حاتم۔ نصرانی فوج پر اہل اسلام کا غلبہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج نے حاتم تائی کے بیٹے کی فوج کو شکست فاش دی، اور فوجی گرفتار کر کے مدینے لائے گئے۔ عدی ابن حاتم شکست کھا کر بادشاہ روم کی پناہ میں چلا گیا، کیونکہ بادشاہ روم بھی نصرانی تھا۔ عدی ابن حاتم کی بہن نے اپنے بھائی کو پیغام بھیجا کہ کب تک دوسروں کی پناہ میں رہو گے، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ قال انی اخاف علی نفسی، کہا مجھے ڈر ہے کہ میری گردن نہ مار دیں۔ قال لا بل ہوا اکرم و احلم من ذلک، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، وہ بہت شریف النفس ہیں، وہ اس سے بالا تر ہیں، آؤ مدینے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرو۔ چلے آئے بہن کے کہنے سے، عربی تھے، عربی لوگوں میں تکلف نہیں ہوتا۔ پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ مسجد میں۔ ہو سکتا ہے سمجھتے ہو کہ کسی محل میں ہوں گے، کسی ایوان میں ہوں گے، کسی دربار میں ہوں گے، لیکن معلوم ہوا کہ وہ تو عبادت گاہ میں ہیں، خانہ خدا میں ہیں۔ چلے گئے، حضرت بیٹھے ہوئے تھے، کہتے فقلت السلام علیکم، سلام کا رواج رہا ہوگا، میں نے کہا السلام علیکم، فقال وعلیکم السلام، من الرجل، کون صاحب ہیں؟ قلت عدی ابن حاتم، کون صاحب ہیں؟ حاتم کا بیٹا عدی، جو آپ سے شکست کھا گیا ہے اور جس کے فوجی آپ کے چشم و ابرو کے اشارے پر جن کی موت و حیات منحصر ہے، وہ ہے عدی ابن حاتم، ہارا ہوا آدمی آیا ہے۔ فقام الیہ، کھڑے ہو گئے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو مومن ہے اس کو اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ نصرانی مہمان کا اکرام کیا جا رہا ہے، اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر امام انبیاء استقبال کر رہے ہیں۔ مہمان کا اکرام کرنا چاہے غیر مسلم ہو، یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے، عین سیرت کے مطابق کھڑے ہو گئے۔ وَأَخَذَ بِيَدِي، اور میرا ہاتھ پکڑا، وَانْطَلَقَ بِي إِلَى الْبَيْتِ، اور کہا چلو گھر تمہاری مہمانداری کریں گے، کچھ کھلائیں پلائیں گے۔ راستے میں ایک بڑھیا جس کے دماغ میں کچھ خلل تھا، اس نے حضرت کو روک لیا اور بڑی دیر تک اپنی داستان سناتی رہی، اور حضرت بڑے اطمینان سے، جیسے کوئی فوجی جرنیل کی بات سنتا ہے، اس طرح بڑے اطمینان سے اس کی بات سنتے رہے۔ عدی ابن حاتم کہتے ہیں میرے ذہن میں تبدیلی شروع ہو گئی۔ میں نے کہا عدی تم تو غلط فہمی میں ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم کسی سپہ سالار سے ملنے آئے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کسی تاجدار سے ملنے آئے ہو۔ یہ سپہ سالار اور تاجدار اور بادشاہ نہیں ہے، بادشاہوں میں یہ بھلمنساہت ہوتی ہے، بادشاہوں سے ایک ایسی بڑھیا منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آت نہیں، جھاڑو دینے کے بھی لائق نہیں، کسی مصرف کی نہیں کہ کوئی کسی کام آ سکے، اس کے لیے اتنی دیر تک کھڑے ہو کر اتنی توجہ سے اس کی بات سنتے ہیں۔ عدی اپنی غلط فہمی دور کرو، یہ بادشاہ نہیں ہے،
ذہن میں تبدیلی شروع ہو گئی. فلما فرغ من حدیثها، جب حضرت وہ بات کر چکی ہے، اس کو اطمینان ہو گیا، تو پھر حضرت نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے مکان کی طرف لے کے چلے. جب حجرے میں پہنچے تو حجرے کے اندر کوئی چٹائی اور فرش نہیں تھا، تو ایک گدا لے کر آئے اور میری طرف ڈال دیا اور کہا اجلس علیہا، فالقى الی وسادۃ وقال اجلس علیہا. ایک گدے کا ٹکڑا ڈالا اور فرمایا اس پہ بیٹھ جاؤ. میں نے کہا لا بل انت فجلس علیہا، حضرت یہ گستاخی مجھ سے نہ کرائیے، میں نہیں بیٹھوں گا، آپ بیٹھیں. ارے میں ہارا ہوا طالب کرم بن کر آپ کے دروازے میں آیا ہوں، میں گدے پہ بیٹھوں آپ کے ہوتے ہوئے؟ فرمایا تکلف برطرف، بل انت فجلس علیہا، تم ہی کو اس پہ بیٹھنا ہے. فجلست علی الوسادہ وجلس رسول اللہ علی الارض، میں گدے پہ بیٹھا اور رسول اللہ سید کائنات ننگی زمین پہ بیٹھ گئے. جو لوگ بھی رہ جاتے ہیں تعلیم سے محروم، ہر دور میں پیچھے ہیں وہ، ہر عہد میں مظلوم. آپ کا کیا پیغام ہے نوجوانوں کے نام؟ سب سے پہلے جہیز کی لعنت کو ختم کر. اسلامی شریعت میں جہیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نصیحت آمیز، حقیقت سے لبریز، عورت کو مغربی تہذیب نے برہنہ کرنے کی کوشش کی. پردہ رکاوٹ ہے بے حیائی کے راستے میں. میڈیا نے عورت کو صرف ایک تماشا بنا دیا ہے. گفتگو جو آپ کو آپ کی تاریخ سے جوڑ دے. معاشرے اور سماج میں ظلم کو ختم کرنے کے لیے ملکی سیاست میں حصہ لیں. علم جس سے آپ ساری قوموں کو پیچھے چھوڑ دیں. اسلام نے ہم کو ایک لائحہ عمل دیا ہے، انسانوں کی خدمت کرنا، تمام مسائل کو حل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. خوبیاں جن کی بنیاد پر اسلام پھیلا ساری دنیا میں کو بکو. علمی گفتگو ہر اتوار اور جمعہ شام 4 بجے اور دوبارہ صبح 4:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Dialogue. Discussion. Debate. Rebuttal. Conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. مجھے فوجیوں کے بارے میں بات کرنی تھی، اپنے تخت و تاج کے بارے میں بات کرنی تھی، اپنے علاقے کی زمینداری کے بارے میں بات کرنی، سب بھول گیا. اور میں نے کہا حضرت دیر نہ کیجئے، ابسط یدک لابایعک، اپنا ہاتھ بڑھائیے اور میری بیعت اسلام قبول کیجئے. فماذا بعد الحق الا الضلال، اب حق منکشف ہو چکا ہے، اب حق کے بعد گمراہی کے سوا کچھ نہیں، اس لیے میں حق کا دامن تھامتا ہوں. تو دوستو، ایمان و عمل کی دنیا میں اس طرح گزارا کرتے ہیں، ایمان و عمل کی دنیا میں اس طرح گزارا کرتے ہیں، اخلاق سے جیتا کرتے ہیں، احسان سے مارا کرتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی شان و شوکت اور کسی معجزے کی وجہ سے حضرت عدی ایمان نہیں لائے، بلکہ نبی کی سادگی کو دیکھ کر نبی کا کلمہ پڑھا. یہ ہے سادگی اور تواضع میں کشش. سبھی انداز حسن پیارے ہیں، سبھی انداز حسن پیارے ہیں، ہم مگر سادگی کے مارے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں کہ سادگی کا گھاؤ ایسا لگتا ہے کہ جو جیتے جی باقی رہتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ سادگی میں آپ کی انسلٹ ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ تواضع اختیار کرنے میں آپ نیچے ہو جائیں گے؟ نہیں.
آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یاد نہیں ہے؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے، تواضع اختیار کرتا، اللہ اس کو اونچا اٹھا دیتا۔ اچھا میرے دوستو، اگر ہم تواضع اختیار کر لیں، آدھے جھگڑے ہمارے ختم ہو جائیں، کیونکہ جھگڑوں کی بنیاد تکبر ہے۔ آپس کی کشاکش کیا سہتا، نازک تھا تعلق الفت کا، کھینچا تانی ہوتی ہے۔ ہم اپنی موچھیں اونچی کیے ہوئے ہیں اور حریف اپنی موچھیں اونچی کیے ہوئے ہے، کوئی ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے آتش جنگ بھڑکتی ہے۔ آپس کی کشاکش کیا سہتا، نازک تھا تعلق الفت کا، وہ مجھ سے کھینچے میں ان سے کھینچا، پھر بیچ سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ اگر تواضع آ جائے، خاکساری آ جائے، ایک فریق اپنی موچھیں نیچی کر لے، آدھے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موقع سے غلط فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ بڑے سے بڑا پیر موقع سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن حضرت کی زندگی میں تو سادگی تھی۔ آپ کے فرزند ارجمند، صاحبزادہ محترم، سب سے بڑے بادشاہ کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اتفاق دیکھیے کہ اسی دن سورج کو گہن لگا، سورج گہنا گیا۔ لوگوں کی زبانوں پر، عام لوگوں کی زبانوں پر چرچا ہونے لگا کہ ان الشمس انکسفت لموت ابراہیم، کہ ابراہیم شہزادہ رسول کی وفات پر سورج گہنا گیا۔ نبی کے جگر گوشے کی موت کو سورج برداشت نہیں کر سکا۔ اور کوئی ہوتا، ہم ہوتے اور آپ ہوتے، جھوٹے پیر ہوتے، تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے اور کہتے کہ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے فرزند ارجمند کی وجہ سے سورج اور چاند میں تغیر پیدا ہو گیا۔ لیکن آپ تو حق کا درس دینے کے لیے آئے تھے، آپ کے اندر تو تواضع تھی، آپ کے اندر تو خاکساری تھی۔ آپ نے فرمایا غلط ہے، اس تصور کو ہم رد کرتے، اس غلط فہمی کو ہم علل اعلان زائل کرتے ہیں۔ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا تنکسفان لموت احد ولا حیاتی۔ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، کسی کی موت و حیات سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ سورج اور چاند اللہ کی نشانی ہیں، کسی کی موت و حیات سے ان کے اوپر کوئی نہیں اثر پڑتا۔ ابراہیم کی موت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ نے اس میں تغیر پیدا کیا۔ جب فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصَلُّوا، جب تم ایسا دیکھو کہ سورج گہنا رہا ہے تو اللہ کو یاد کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اس کی سیاہی ختم ہو اور اس کی روشنی واپس آئے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اور کوئی ہوتا تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتا، مگر تکلف سے بری ہے حسن ذاتی۔ جب ذاتی حسن ہوتا ہے تو بناؤ سگار کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تکلف سے بری ہے حسن ذاتی، قبائے گل میں گل بوٹا کہاں ہے، پھول کے اندر گل بوٹے کہاں ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ذاتی حسن ہوتا ہے۔ ایک تیسرا سبق سیرت رسول کا، غور فرمائیے، جو میں نے عرض کیا کہ اگر خوف خدا کے ساتھ اور ذکر الہی کے ساتھ اور نرم دل سے ہم سیرت کو سنیں تو ہماری زندگی کی کایا پلٹ ہو جائے۔ تیسرا سبق تھا فقراء سے محبت کرنے کا، فقیروں سے قریب رہنے کا۔ آپ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے غریب بنا کے زندہ رکھیو، غریبی کی حالت ہی میں دنیا سے اٹھائیو، اور غریبوں کے ساتھ میرا حشر فرمائیو۔ اللہ غریبوں سے اتنی محبت، غریب بن کے جینا چاہتے ہیں، غریب بن کے دنیا سے جانا چاہتے ہیں، اور غریبوں ہی کے ساتھ میدان حشر میں آنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا
کہ غریبوں میں کیا خاص بات ہے جو آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہم احینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واشرنی فی زمرۃ المساکین؟ فرمایا یا عائشہ احب المساکین وقربیہم یحبک اللہ. غریب جس کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ کی نزدیک اس کی محبت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. عائشہ مسکینوں سے محبت کرو، قریب کرو اپنے. اگر مسکینوں سے تم نے محبت کی تو اللہ تم سے محبت کرے گا. پھر فرمایا ان المساکین ان الفقراء يدخلون الجنت قبل الاغنیاء ب40 خریفہ. غربا مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اگر اس سنت پہ عمل کر لیں، سیرت کے اس سبق کو ہم یاد کر لیں، تو ایک بات عرض کرتا ہوں اور حقیقت ہے، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، یہ خیالی پلاؤ نہیں، حقیقت ہے. دنیا میں غربا کی اکثریت ہے، عمرہ کم ہیں. اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ یورپین ممالک میں، انگلینڈ اور امریکہ میں بھی غربا زیادہ ہیں، عمرہ کم ہیں. اگر غربا سے آپ قریب ہوں، غربا سے آپ دلچسپی رکھیں، تو مسلمانوں کا سواد اعظم آپ کے ساتھ ہوگا. لیکن آپ غربا سے تو دلچسپی رکھتے نہیں، اکیلے پھر رہے ہیں یوسف بے کارما ہو کر. امت کا شیرازہ کیسے بہم ہو، امت کی اکثریت کیسے متحد ہو؟ جو اکثریت ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں. اکثریت امت کی غریب، غریبوں سے ہم دلچسپی نہیں رکھتے. حضرت کو کتنی دلچسپی تھی، ایک حبشی مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتا تھا. حضرت غزوہ میں تشریف لے گئے، اس کا انتقال ہو گیا. حضرت واپس آئے، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، نظر نہیں آیا. تو آپ نے فرمایا ما فعل ذلک الرجل، وہ حبشی جو جھاڑو دیا کرتا تھا، مسجد نبوی کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، وہ کیا ہوا؟ قالوا مات یا رسول اللہ. عرض کیا اللہ کے رسول، اس کا تو انتقال ہو گیا، اس کا تو انتقال ہو گیا. غور فرمائیے، غزوے سے واپسی کے بعد سب سے اہم چیز آپ کے نزدیک یہ تھی کہ اس غریب کے احوال کی پرسش کی. سب سے اہم سوال گویا غزوے سے واپسی کے بعد یہ تھا کہ اس غریب کے بارے میں پوچھے وہ کیا ہوا. صحابہ نے کہا ماتا یا رسول اللہ، حضرت اس کا تو انتقال ہو گیا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. قال افلا آذنتمونی، ارے تم نے مجھ کو بتایا کیوں نہیں؟ میں جیسے ہی سفر سے آیا تھا مجھ کو بتانا چاہیے تھا. قالوا انه كان كذا وكذا یا رسول اللہ فحقروا من شانه. کہا حضرت تو کون اہم آدمی تھا کہ آپ کے سفر کے آنے کے بعد آتے ہی آپ کو اس کی خبر دی جاتی؟ اچھا تم نے نہیں بتایا، کوئی بات نہیں، چلو اس کی قبر بتاؤ. تو اب جب مسجد نبوی میں امام الانبیاء فرمائے کہ مجھے ان کی قبر بتاؤ، تو ساری مسجد نبوی حضرت کے پیچھے پیچھے چل دی اور حضرت جنت البقیع کی طرف روانہ ہو گئے. ایک غریب الوطن، کالے کلوٹے حبشی فقیر آدمی کی قبر کی تلاش میں. فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ. چنانچہ لوگ چل دیے حضرت کے ساتھ اور پوری مسجد نبوی کہا یہ قبر ہے. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، قبر پر جا کر حضرت نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. کون سیٹھ ہیں جو فقیرانہ زندگی بسر کر رہے ہیں؟ تو دوستو، غربا کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ حضرت قریب رہتے تھے تاکہ امت کا سواد اعظم جڑا رہے، امت کا شیرازہ نہ بکھرے. آپ کو غربت، زہد سے کتنی دلچسپی تھی. حضرت عائشہ کو آپ کتنا مانتے تھے. جب غزوے سے آپ واپس ہوتے تھے تو ازواج مطہرات کے گھر بعد میں جاتے تھے، پہلے اپنی بیٹی کے گھر جاتے تھے. حضرت فاطمہ جب رسول اللہ کے پاس آتی تھی تو حضرت کھڑے ہو جاتے تھے اور پیشانی کو بوسہ دیتے تھے.
اور اپنے سامنے بٹھاتے تھے. یہ محبت تھی حضرت فاطمہ سے.